بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. تنویر احمد اسپیک چینل میں آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے کورس کوڈ 419 BA علم و تعلیم کے لیکچرز کا آغاز کیا اور ابھی تک ہم اس میں 2 یونٹ کے لیکچرز اپلوڈ مکمل طور پہ کر چکے ہیں اور تیسرے یونٹ کے لیکچرز کا ہم ریکارڈنگ جاری ہے. تیسرے یونٹ میں بھی ہم نے تقریباً سارے کے سارے لیکچر ریکارڈ کر دیے ہیں اور آج اس کا آخری لیکچر ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ. اس میں ابھی تک تیسرے یونٹ میں ہم 3 پارٹ ریکارڈ کر کے یہاں تک کر چکے ہیں. آج ہم اسلامی اور عالمی نظام حامد تعلیم کا جو کمپیریزن ہے تقابلی جائزہ ہے وہ پیش کریں گے اور اس کو بھی کمپلیٹ کریں گے اس یونٹ کو بھی. تو تیسرے یونٹ کا آغاز اس سے پہلے ہم کریں ایسے اسٹوڈنٹ جنہوں نے ابھی جوائن کیا ان سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں اور تاکہ آپ کو آنے والی تمام کی تمام ویڈیو آپ کی ای میل آئی ڈی پہ پہنچ سکے اور آپ اس سے مستفید ہو سکے. تو آج کے لیکچر کا اسلامی تعلیم اور جو عالمی نظام ہے تعلیم کے بارے میں اس کا کمپیریزن ہے. جیسا کہ آپ پچھلے یونٹ میں بھی آپ جان چکا ہے کہ اسلامی نظام تعلیم اور مغربی نظام تعلیم میں کتنا ڈفرینسیشن ہے اور اس تدریسی عبادت کے پچھلے عرصوں میں ہم اس کے متعلق کافی چیزیں پیش کر چکے ہیں. اس تدریسی عمل میں اسلامی نظام تعلیم اور دیگر عالمی نظام تعلیم کا ہم جو تقابلی جائزہ وہ پیش کرنے جا رہے ہیں. اس مقصد کے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا. پہلے حصے میں مغربی نظام تعلیم مثلا ایتھین کا نظام, سپارٹا کا نظام, روم کا نظام اور ازمنہ وسطیٰ میں یورپ کا نظام تعلیم مختصر طور پر بیان کیا جائے گا. دوسرے اس میں مشرقی نظام ہائر تعلیم جس میں چین اور بھارت کے نظام تعلیم پر بحث کی جائے. آخر میں اسلامی نظام کا تعلیم اور اس کے مختلف موازنہ ہم اس میں پیش کریں گے. تو مغربی نظام ہائر تعلیم سب سے پہلے جیسا کہ ہماری مراد مغرب سے یورپی قومیں ہیں جس میں زمانہ قبل از مسیح پہلے یونانی اور بعد میں رومیوں نے متمدن زندگی اختیار کی اور اس میں مشرق وسطیٰ میں مختلف قسم کی تہذیبیں پیدا ہو کر زیر اثر رہ چکے ہیں اور اس میں خصوصی طور پر صورتیں جو یونانی اور رومیوں کی تھی فلسفہ حیات کے مطابق انہوں نے جو اڈاپٹ کیا, اس میں جو رواج پایا گیا, اس میں جو کنڈیشنز بنائی گئی اپنی تہذیب و تمدن کے سلسلے میں, ان کو 4 بنیادی عناصر وہ لوگ سمجھتے ہیں جس میں یہودی, عیسائی, یونانی اور رومی ماخوذ ذات ہیں. اور ان کی تعلیم کی بنیاد کیا تھی آئیے دیکھتے ہیں. ایتھنز کا سب سے پہلے نظام 5ویں صدی عیسوی میں ایتھنز کی تعلیم کے خد و کال کچھ اس طرح کے تھے. تعلیم ایک نجی معاملہ تھا اور اصولاً اس میں تمام کے تمام شہریوں کے حصول کا ایک لازمی قرار دیا جانا تھا. آزاد شہری اس میں اہل تھے, غلاموں کا ایک بہت بڑا طبقہ اس سے محروم تھا اور اس میں اخراجات برداشت کر سکتے تھے اور نہ ہی ان سے کام سے فرصت تھی جو غلام لوگ تھے. آزاد شہریوں کی تعلیم کا مقصد انہیں شہریوں کی ذمہ داری کو تیار کرنا جس کا محور اس کے نوجوان میں جمالیاتی تربیت, عسکری صلاحیتیں, شجاعت, جسمانی مہارت اور حکمران طبقہ کے نزدیک آرٹ, موسیقی, ڈفرینٹ سکلز کو سیکھنا اور ان کی جو کیپیبلٹیز ہیں ان کو پروو کرنا اسی نظام کی حصوں میں شامل تھا. سیاسی, شہری اور عسکری قیادت کے فرائض سنبھالتے تھے اور موسیقی تک کو قیادت کے لیے ضروری خیال کیا جائے. افلاطون کا خیال تھا کہ موسیقی کو قانوناً اس کے عسکری مقصد تک محدود کر دینا چاہیے تاکہ اس میں جو حکمران طبقہ کے بساط ہے, باہمی روابط ہے, رشتے وابستہ ہوتے رہیں, طبقاتی اقتدار قائم رہنا اور اس میں سیاسی طاقت کو استقلال کے لیے نسب العین پر اس کو چلنا, زیادہ قابل طلبہ کو عسکری اور سیاسی شعبہ اور فنون یعنی کہ جمالیاتی شعبوں میں شہرت حاصل کرنے کے مترادف تھا. ایتھنز چونکہ پہلی ایک ریاست تھی جہاں آزاد شہریوں پر مشتمل ایک پڑھا لکھا طبقہ وجود میں آیا جو غم روزگار سے آزاد تھا اور جس کے پاس اپنے جو ٹریڈیشنل چیزیں تھیں, مشاغل تھے, اس کی فرصت میں اتنی کمی تھی چنانچہ عمرہ اور اونچے طبقے کے نوجوان منطق, مناظر, باکردار, استدلالی مباحث میں اپنی زندگی صرف کرنے لگے. اپنی شہری ریاست سے وفاداری, اپنے خاندانی طبقات, اقدار کا استقلال, عزیز ایتھنز والوں نے غلاموں اور عورتوں کو سیاسی حقوق کی طرح تعلیمی حق سے بھی محروم رکھا. تعلیم یافتہ خواتین خال تھیں. ہدیہ کے افلاطون, ارسطو اور دوسرے بااثر اہل ایتھنز نے بھی جمہوری تعلیم کی مخالفت کی. ان کا تعلیمی نظریہ یہ تھا کہ عمرہ کے بیٹے ہی لبرل ایجوکیشن کے حقدار ہیں اور چنانچہ یہ غلاموں کی تعلیم دستکاری اور محنت کے کاموں کی تربیت تک محدود ہونی چاہیے. افلاطون کے اپنے درس میں بھی عورتیں شامل نہیں تھیں. افلاطون نے اپنی تعلیمی فلسفہ کو اپنی کتاب
ریپبلک میں اپنے تفصیل سے پیش کیا کہ اس کے 4 حصوں میں اس کو تقسیم کرنا چاہیے۔ نمبر 1، 18 سال کی عمر تک ورزش، موسیقی اور علم و ادب کی تعلیم دینی چاہیے۔ 18 سے 20 سال تک سپاہیانہ اور جسمانی ورزش ہونی چاہیے۔ 20 سے 30 سال تک ذہین اور محنتی طلبہ کے لیے ریاضی، جیومیٹری، علم حیات و علم موسیقی کو دینا چاہیے۔ 30 سال کے بعد 5 سال فلسفہ کی تعلیم صرف ان طلباء کے لیے جو چوتھی منزل میں کامیاب ہوں، انہی مملکت کے سربراہوں میں شامل کیا جائے۔ افلاطون نے ریاضی کو خصوصی اہمیت حاصل کی، وہ خاص علم تھا جس کو طلباء اور کائنات اشیاء کے تصوراتی نظام تعلیم کے تحت اس کو تیار کرنا تھا۔ اس کی تعلیم کا آخری جزء فلسفہ تھا، جس کا ایک کامل فلسفہ حکمران کے لیے جانا ضروری ہے، کیونکہ ان تمام حقیقوں کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ ارسطو نے 3 تعلیم کے درجے بنائے: جسم کی تعلیم، کردار کی تعلیم اور عقل کی تعلیم۔ پہلی قسم کی تعلیم کیا ہے؟ ارسطو جسمانی ورزشیں اور مشقتیں تجویز کرتا ہے۔ تیسری کے لیے عادات، کردار کی اور خوبی کا انحصار خوشی اور رنج پر ہے۔ صرف خوشی کی حرص میں ہم برائی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور رنج کے خیال سے ہم باز رہتے ہیں۔ دراصل ہم کو بچپن سے ہی اس قسم کی تربیت اور تعلیم دی گئی ہے جس میں خوشی اور رنج صحیح باتوں پر محسوس کریں۔ صحیح تعلیم یہی ہے کہ ارسطو اچھے شاعری کی تربیت پر زور دیتا ہے۔ اصل تربیت وہ ہے جو روح چاہتی ہے، سوال یہ ہے کہ روح کیا چاہتی ہے، چونکہ روح خود معقول اور غیر معقول حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ اس لیے 2 طرح کی تعلیم ہونی چاہیے۔ اس میں اول مقصد فلاح کی، مملکت کی فلاح ہونی چاہیے۔ اچھے شہری پیدا کیے جائیں، انسان کو جو چیز جانوروں سے ممتاز کرتی ہے وہ سماعت تلقاء سے حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے تعلیم سے اچھا شہری بنایا جائے۔ اعتدال پسندی ارسطو کی زندگی میں 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا: کام اور فرصت، جنگ اور صلح اس تعلیم کا مقصد ہونا چاہیے جو ان میں تمیز بنا سکے۔ یعنی کام کو فرصت کے لیے، جنگ کو صلح کے لیے اختیار کرنا چاہیے۔ اس میں کامیابی زندگی کو روحانی تقاضوں کے مطابق اپنے روح کو خالق حقیقی کے جلوے سے مسرت انگیز کر سکتی ہے۔ نیکسٹ ہے اسپارٹا کا نظام تعلیم۔ یونان کی شہری ریاست اسپارٹا ایتھنز کی ایک حریف ریاست تھی جو کہ تعلیم ایتھنز سے مختلف تھی۔ اہل اسپارٹا اپنی ریاست کو جغرافیائی حدود کے اندر تعداد کے اعتبار سے اقلیت میں تھے، لیکن عسکری تربیت اور سخت جانی کی تعلیم کی وجہ سے وہ اپنی جغرافیائی سرحدوں اور ثقافت کی حفاظت کر سکتے تھے۔ تعلیم کا مقصد عسکری اہلیت، شجاعت اور عطایت اور جسمانی صلاحیت کے اوصاف درجہ کمال پیدا کرنا تھا، اور اس میں لڑکوں، چھوٹوں، بڑوں تقسیم کر کے ان کو اس میں بروئے کار لا کر ان تمام چیزوں کو لرن کروانا تھا۔ بعد میں یہ انگلستان کے پبلک اسکولوں اور اسکاؤٹنگ کے تعلیم میں بھی جاری کیے گئے۔ اسپارٹا کے نوجوانوں کو جسمانی قوت برداشت کی مشق کرائی جاتی تھی، اس طرح اس پہ پڑھنا لکھنا ضروری قرار دیا گیا۔ اس قسم کی چیزیں انہیں پڑھ کر سنائی جاتی تھی۔ وہ عسکری موسیقی، مارچنگ کے گیت اور ناچ گانا سکھائے جاتے تھے۔ فوجی نیت کی تعلیم جو لڑکوں اور لڑکیوں کو دونوں کے درمیان، البتہ لڑکیاں بھی گھر پر ہی تربیت حاصل کرنا شروع کر دیا۔ لڑکیوں کو ازواجی زندگی کے آداب بھی سکھائے جاتے تھے۔ لڑکیوں کا تعلیم واجب کرنے کی شاید اہم یہ وجہ تھی کہ آبادی میں اہل اسپارٹا کی اقلیت تھی اور اپنے نصف نازک سے جنگی خدمت لینے کی ضرورت تھی۔ اہل اسپارٹا کمزور بچوں کی پرورش کا بوجھ برداشت کرنے کی بجائے انہیں رحم و کرم پر چھوڑ دیتے تھے۔ تو یونیورسٹی کی تعلیم کے دروازے عورتوں پر بھی کھولے گئے، اگرچہ مردوں کے ساتھ ساتھ مساوی سطح یا حقوق کی بنیاد پر انہیں ان عورتوں کو مشق کروائے گی، تعلیم دے گی، خاص طور پر کھانے پینے کی چیزوں کی چوری زیر تربیت نوجوان لوگوں کے کھیتوں، گھروں اور دستگاہوں سے چیزیں چرانے ان کے نزدیک چوری جرم نہیں تھی، لیکن چوری کرتے ہوئے پکڑے جانا جرم تھا، اس لیے سخت سزا بھی رکھی گئی تھی۔ یہ اسپارٹا کا نظام تعلیم تھا۔ روم کا تعلیمی نظام کیا تھا؟ پہلے رومی شہنشاہ اگستس نے روم میں لائبریری قائم کی۔ شہنشاہ سپانس جس نے عبادت گاہ، امن، ٹیمپل آف پیس، ایک لائبریری قائم کی۔ اس نے لاطینی اور یونانی زبانوں کے فن تعبیر اور بے شمار تنخواہوں پر اثاثہ مقرر کیے۔ دوسری صدی میں اس کے ذریعے میونسپلٹیوں کو پابند کیا گیا، وہ مقررہ تعداد میں حکیم، فن تقریر ماہر، لاطینی قواعد پڑھانے والے اساتذہ مقرر کرے۔ ہر قسم کے اساتذہ کی تعداد شہریوں کی آبادی کے تناسب اور اس میں سیاسی اہمیت کے پیش نظر مقرر کی جانے لگی، اور اس میں تعلیم کی دلچسپی کا نتیجہ یہ نکلا کہ مختلف حصوں میں، مختلف علاقوں میں اسکول کھل گئے اور لوگوں کی بڑی تعداد اس صدی میں جو ہے نا تعلیم سیکھنے کے لیے نکل گئی۔ اس کے بعد بغاوتوں اور سازشوں کا رومی سلطنت اور تعلیم آغاز ہوتا ہے، رومی سلطنت اور تعلیم زوال پذیر ہو گئی۔ تیسری صدی میں قبل مسیح سے رومی سلطنت میں تعلیم غالب اغلب گھر پر دی جاتی تھی۔ تعلیم زیادہ تر عملی قسم کی تھی، لکھنا پڑھنا بھی سکھایا جاتا تھا۔ 212 قافمی میں یونانیوں کی شکست کے بعد بہت سے یونانی غلام بنا کر لائے گئے اور ان میں کچھ تعلیم یافتہ تھی، انہیں بچوں کو گھروں پر تعلیم دینے کا کام سونپا گیا۔ پہلے صدی میں باقاعدہ اسکول قائم کیے، لاطینی ادب اور قواعد کی تعلیم دی جاتی رہی، اور اس کے علاوہ انہوں نے بہت سارے اسکول جس میں لٹریچر اسکول، ابتدائی تعلیم کے اسکول، تعلیم کا بہت پیار پستہ استاد کو بہت معمولی اجرت ملتی تھی۔ گرامر اسکول 12-13 سال کی عمر میں اچھے گھرانوں کے بچوں کو بھیجا جاتا ہے۔ لاطینی زبان کے قواعد نظام پڑھائے جاتے ہیں، یہ خطابت سکھانے والے اس میں فاضل
استادوں کو سرکاری عہدوں کے خواہش کے طور پر فن خطابت سکھانا بہت ضروری سمجھا تھا۔ چنانچہ رومی تعلیم کی جو بہت سی چیزیں اس میں جسمانی اخلاقی عملیہ دونوں کی یکساں بنائی گئی تھی، وسیع اور نظری کی جگہ دنیاوی فائدہ نمایاں نظر آنے لگا۔ ذہنی قوت کو جلا دینے کا ذوق یونانیوں کو انحطاط اور زوال سے محفوظ رکھنا تھا۔ رومیوں میں اکثر اس کے جو ذہنی طور پر کارنامے تھے اس میں ایک بڑا خطۂ ارض پر قابض رہنا، اس میں مقبوضہ شہر میں گرامر اسکول فن خطابت کے اسکول جو قائم کیے تھے ایک ضروری اور امر قرار دیا گیا۔ اس کے علاوہ ازمنہ وسطیٰ میں یورپ کا نظام، اس کو ہم پچھلے بھی ڈسکس کیے جا چکے ہیں۔ 5ویں صدی میں سلطنت روما کے زوال سے 15ویں صدی عیسوی میں بر اعظم یورپ میں نیشنل ٹرسٹ کے مارز وجود میں آنے کے بعد زمانہ مورخین ازمنہ وسطیٰ کیا کرنے لگے۔ ان صدی میں یورپ کی تہذیب پر اثرات غالب رہے۔ رومن کیتھولک عیسائیت کے تھے، پاپائے روم مذہبی سربراہ شہنشاہ روم سلطنت کی قیادت میں وہ جو دعویدار تھا ازمنہ وسطیٰ کی ابتدائی صدیوں کی تہذیب تمدن کے نقطۂ نظر سے اس کو اصلاح کرنے لگے۔ شہنشاہ شارلمین جو ہارون رشید کا ہم اثر تھا، لاطینی اور کسی حد تک یونانی زبان جانتا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس میں کس قسم کا جو چیزیں ہیں عملی طور پر لکھنا پڑھنا کس طریقے سے رکھا جاتا تھا، جو کہ کلیسا کی زیر نگرانی بھی اس کے اندر تھی۔ عام تعلیم جو لاطینی میں تھی، خال پادری یونانی بھی سیکھتے تھے۔ تعلیم کا اہل صرف عمرا کا طبقہ اور پادری تھے۔ عمرا اعلی نسبی اور دولت دونوں اصحاف کی بنا پر فرست تعیش کی زندگی کے مشاغل شکار شمشیر زینی ازمنہ وسطیٰ میں نائٹوں کا نظام جس کے مذہبی اخلاقی معاشرتی قوانین مقرر تھے اور اس کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ 7 سال لڑکا گھر پر والدہ سے تعلیم تربیت حاصل کرتا، اس کے بعد کسی بڑے امیر یا نواب کے حلقے میں بھیجا جاتا اور وہ نواب اپنے لڑکوں یا باہم مرتبہ ہمجولیوں کے ساتھ تعلیم پاتا۔ اسی نہج پر لڑکیوں کی تعلیم ہوتی۔ اس نظام میں بہادری، شجاعت اور آداب مجلس کے ساتھ ساتھ طلباء اخلاقی زندگیوں کا شکار ہو جانے لگے۔ ازمنہ وسطیٰ کے ایک انگریز مقرر پروفیسر ہیرن کی رائے میں اس دور نظام کی تعلیم اور طرز زندگی کی نمائندہ اصلاح کی جانے لگی۔ بعد میں انگلستان کے ایک پبلک اسکول ونچسٹر اور ڈین وغیرہ اسی نمونے پر قائم ہوئے۔ شرفاء کے طبقہ کے لیے عملی تربیت تھی جس میں سخت قواعد و ضوابط کی پابندی زیادہ اور علمی پہلو کم تھا۔ اس کے بڑے پہلوؤں کی طرف ڈاکٹر تھامس پبلک اسکول کے نام پر ہیڈ ماسٹر نے 19ویں صدی میں الفاظ میں اشارہ کیا۔ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ مجسمہ بنائیے دجال کو کس نام سے پکارا جائے تو میں کہوں گا اسے چیولری کا نام دیا جائے۔ قرن وسطیٰ کے آخر میں جب معاشرہ کچھ مہذب ہو گیا، چیولری کے شائستگی کے آداب اور شرافت جیسے عناصر شرف کے طبقے میں اپنا لیے گئے تو اس میں مذہبی اقتدار پر کلیسا کا قبضہ ہوا۔ کلیسائی نظام میں پادری کو خصوصی مقام حاصل تھا۔ چونکہ انجیل مقدس لاطینی زبان میں ادا کی جاتی تھی، اس لیے کلیسائی اسکول میں لاطینی ذریعہ تعلیم و نصاب تعلیم کو رائج کیا گیا اور اسی قسم کے 3 اور 4 مضامین 2 گروہ میں تقسیم کر کے پڑھائے جانے لگے: علوم ثلاثہ، گرامر، منطق اور بلاغت، علوم اربع، موسیقی، حساب، جیومیٹری اور علم حیات۔ انہیں 7 اجرام فلکی سے اپنی روشنی سے آسمان کو مربع کرتے دکھائی دینے لگے۔ قدیم رومی طرز کا جو گرامر اسکول اس دور میں بھی جاری رہا۔ مذہبی تعلیم میں لاطینی زبان کی بڑی وقت تھی۔ یونانی سے معمولی اس کا جو وقافیت کافی سمجھی جاتی تھی۔ تعلیم طریقہ تعلیم کورس کی شکل میں ہونا اور اس میں سبق اعادہ اور حفظ کرنے کو ترجیح دینا۔ لکڑی تختی پر موم کی تہ جمائی گئی، اس پر لکڑی کی مشق کرائی جاتی تھی۔ ضبط سخت تھا، سزا عام تھی، معلم اور ڈنڈے لازمہ ملزوم قرار دیے گئے اور اس طرح یہاں پہ جو اپنی تعلیم کا اور اس کی روایات کا آغاز ہونا شروع ہوا۔ مشرقی نظام ہے تعلیم۔ مشرق میں 2 تہذیبیں عروج پر تھیں: چینی تہذیب اور ہندو تہذیب۔ دونوں تہذیبیں اپنی نمایاں خصوصیات کی وجہ سے ایک دوسرے سے مختلف تھی۔ ذیل میں دونوں تہذیب میں پائے جانے والے نظام تعلیم کا مختصر جائزہ لیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے قدیم چین کا نظام۔ پرانی تہذیبوں میں چینی ثقافت خاص مقام رکھتی ہے۔ 5ویں اور 3ویں صدی قبل مسیح کے درمیان چین میں بد نظمی انتشار بہت زیادہ عروج پر۔ شرفاء کسانوں میں بٹا ہوا تھا۔ شرفاء کی تعداد محدود، کسانوں کی آبادی زیادہ تھی۔ شریف خاندان کے بڑے لڑکے تعلیم تربیت شاہی دربار میں ہوتی تھی، جبکہ چھوٹے لڑکے کو ذیلی بورڈنگ اسکول میں داخل کرایا جاتا تھا۔ انہی اسکولوں میں مشہور علماء عصر تعلیم دیتے تھے اور اپنی کشتی اسکولوں میں پڑھاتے تھے۔ اپنی کنفیوشس جو کا تعلق ایک ایسے اسکول سے تھا جس کا ایک سوشل ریفارم تھا جو خود بڑا سرکاری عہدہ رکھنے کے حاصل کرنے میں ناکام رہا تھا۔ اس زمانے میں چین میں طوائف الملوک کی تھی۔ کنفیوشس اور اس کے مریدوں نے جگہ جگہ دوسرے دورے کی اور مقامی حکمرانوں کو لوگوں پر زیادہ ٹیکس نہ لگانے، ظلم و ستم نہ کرنے کی تلقین کی۔ اس کی تعلیمات کا اخلاقی پہلو بہت نمایاں تھا۔ اس کے نزدیک فرد کا مقصد یہ ہے کہ وہ کامل انسان بن جائے جو تمام مصاف کا کامل ہو۔ اجتماعی مقصد یہ ہے کہ خاندان میں ہم آہنگی، اسٹیٹ میں اچھا نظم و نسق اور دنیا میں امن ہو۔ کنفیوشس نے غیر
رسمی مکالمہ یا گفتگو کا طریقہ وہ غریب طلبا کو تعلیم دینے سے انکار کرتا تھا۔ بعض غریب والدین کے لڑکے اور لڑکیاں جو کہ سرکاری عہدوں پر پہنچتے کنفیوشس کا اسکول اس میں عامریت کی نظر کر دیا گیا۔ چین پرہان خاندان کی حکومت تھی، یہ حکومت 202 سے 220 تک قائم رہی۔ اس دوران کنفیوشس کی تعلیمات سرکاری مذہب بن گئی اور 12 سال میں چین میں پہلی قومی یونیورسٹی قائم ہوئی۔ تعلیمی شعبے کا کلاسیکی کتب کی بنیادوں پر قائم ہوئے اس نظام میں امتحان پاس کرنا سرکاری ملازمت کی شرط قرار پایا جانے لگا۔ تعلیم اور سرکاری ملازمت کا سلسلہ ایک رشتے کی صورت میں چین میں صدیوں تک قائم رہا۔ اس طرح ضلعی بورڈنگ اسکول میں جو تھی اس میں خصوصی طور پر طبقاتی رسوم اور آداب پر خصوصی توجہ دی جاتی تھی اور کلاسیکی ادب اور موسیقی پر تعلیم دی جانے لگی۔ قانون میں مہارت پیدا کرنے کو اس قدر اہمیت دی گئی جس طرح مکتبہ فکر نے اعلیٰ ترین مقام حاصل کیا وہ قانونیت کے نام سے موسوم ہوا۔ یورپ میں 221 میں جب ایک عظیم سلطنت شاہنیت قائم ہوئی تو نظام تعلیم کا مقصد سلطنت اور شاہنیت کا ارادہ ہے۔ بعد میں صدیوں میں چین میں دانشوروں کا ایک طبقہ پیدا ہوا اور کنفیوشس کے مکتبہ فکر کا احیاء ہوا۔ قانونیت کا زور ختم ہو گیا اور کنفیوشس کے جانشین کو نظام تعلیم کا مقرر کرا دیا گیا۔ دانشوروں کے مطابق اس کی شمولیت پیدائش یا دولت کی بجائے علمی برتری قرار پایا جس کا انداز سخت امتحانات کے ذریعے لگایا جاتا تھا۔ اور اسی طرح یہاں پہ اسکولوں نظام تعلیم اور قائم ہوا اور 1905 تک یہ سسٹم جاری رہا۔ تعلیم کی تاریخ میں نظام مدارس امتحانات کی یہ بعد مثال ہے جو اتنی صدیاں قائم رہی۔ قدیم ہند کا نظام۔ ڈاکٹر رادھا مکھرجی لکھتے ہیں کہ قدیم ہند کے نظام کی نمایاں خصوصیات یہ تھا کہ استاد کا گھر اسکول کا کام دیتا تھا، داخلے کی بنیاد اہلیت پاتی، ضبط بڑا سخت تھا، شاگرد کا فرض تھا اساتذہ کی والدین کی عزت کرے، طالب علم ضوابط کی پابندی نہیں کرتا تھا، اسے اسکول سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ منتروں کی تعلیم کے علاوہ زراعت، صنعت، تجارت اور مختلف پیشوں کی مثلاً چمڑا رنگ سازی کی تعلیم دی جاتی تھی۔ از خود سیلف اسٹڈی کے علاوہ ساتھ یا گروہ ضرورت بھی پیش آتی تھی۔ جب تجرباتی علم کی پیاس بجھانے کے لیے لوگ گروہ کی اشد ضرورت تھی۔ باپ بھی استاد ہو سکتا تھا، شاگرد کی رسم ادا کرنے کے لیے استاد اپنا دائیں ہاتھ شاگرد کے سر پر ہاتھ رکھتا تھا اور اس طرح شاگرد استاد کی آتما حلول کر آتی تھی۔ طالب علم کا زمانہ 12 سال تک رہتا، استاد کے گھر رہنا، بھیک مانگنا، مقدسان کی نگرانی کرنا، بیشی کرنا اور سبق پڑھ کر یاد کرانا یہ شاگرد کے فرائض میں شامل تھا۔ یعنی کہ یہ ہندوانہ نظام میں استاد شاگرد دونوں دھرتی پر بیٹھے تھے۔ شاگرد کے لیے ضرورت ہے کہ پڑھتے وقت نہ تو زیادہ آگے جھکے اور نہ ہی پیچھے جھکے، نہ ضرورت سے زیادہ لباس پہنے اور نہ ہی حد سے کم۔ رخصت کے وقت استاد طالب علم کو اچھی نصیحتیں کرتا اور ویدوں کی تعلیم پر عمل کرنے کے لیے اکساتا رہتا۔ ماں باپ کی عزت کرے، استاد کی عزت کرے، خدمت کرے۔ استاد شاگرد کے تعلقات بڑے خوشگوار تھے۔ اساتذہ شاگردوں سے بالکل اولاد جیسا سلوک کرتے۔ استاد کے لیے ضروری تھا کہ وہ اعلیٰ ترین اخلاق اور روحانی اقدار کا مالک ہو اور وہ اپنے علم میں ماہر ہو۔ اس کے علاوہ نصاب کے ضمن میں ڈاکٹر مکھرجی نے 28 مضامین کی فہرست دی جو ویدک کے دور میں زیر مطالعہ لائے جاتے تھے، لیکن کئی مضامین عنوانات میں ان کا خیال انہیں کے مضمون سے تعلق تھا۔ شلوک منتر جو ویدوں میں نہیں ہے بلکہ برہمنا آدم میں موجود ہیں۔ اس طرح کئی مضامین دیوتاؤں کی پرستش میں لگے رہتے تھے اور تدریس کے سوال جواب کا طریقہ کار عام تھا اور اس میں مختلف قسم کے وضاحت کے لیے قصے، کہانیاں شاگردوں کو اور طالب علموں کو پوری غور و فکر کے ساتھ کام لیا جاتا اور اس کو سکھایا جاتا تھے۔ ان معلموں کے علاوہ جو اپنے گھروں میں مستقل رہائش پذیر طلباء تھے، گشتی اساتذہ یعنی کہ وانڈرنگ ٹیچرز ان کو نام دیا گیا اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے اساتذہ کا طول و عرض کے لیے سفر کرنا پڑتا اور لوگوں کے گھروں میں ضروری باتوں کی تعلیم دیتے تھے۔ اساتذہ کے گھر علمی ہلکے کانفرنس میلے اور راجاؤں کے دربار تعلیم گاہوں اور تعلیمی اداروں کے طور پر اس کو استعمال میں لائے جاتے ہیں۔ بدھ تہذیب کے دور میں ٹیکسلا مشہور ترین تعلیمی مرکز تھا۔ والدین دور دراز سے اپنے بیٹوں کو یہاں تعلیم کو خاطر بھجواتے تھے۔ ٹیکسلا یونیورسٹی میں داخلہ پیش کی فیس کی بنیاد پر ہوتا تھا۔ فیس کے طور پر تقریباً 1000 رائج الوقت سکے مقرر تھے۔ طالب علمی کے دور میں یہاں پر 500 برہمن طلباء یہاں پہ تعلیم حاصل کرتے تھے جو استاد کے لیے رقمیہ چون کر لاتے۔ اگر طالب علم ہمہ وقت پڑھنا چاہتا تھا وہ پوری رقم ادا کرنے کے لیے قابل نہ ہوتا، وہ تحصیل علم کے لیے بھیک مانگ کر ادائیگی کرتا تھا۔ بنارس کے ایک برہمن زادے کے متعلق لکھا جاتا ہے کہ اس نے 7 نخاع سونا اس طرح جمع کیا کہ لوگ نادر طلباء کی کفالت، فیس اور قیام کے اوقات کے لیے وہ اس کو خرچ کرتا تھا۔ معیاری تعداد میں یک وقت 500 طلباء تھی۔ نیچ ذات یہ چنڈال داخل نہیں کیے جاتے تھے۔ اگر چلاکی یا دھوکہ سے کوئی چنڈال طالب علم ہو جاتا تو انکشاف ہونے پر اسے نکال دیا جاتا۔ نصاب کے انتخاب میں زیادہ سختی نہیں کی جاتی تھی اور طلباء کو
چاول خوراک کے طور پر دیے جاتے تھے، اور کسی دعوت کے موقع پر گنا اور رس دالیں دہی اور دودھ بھی ملتا تھا۔ ضبط نہایت سخت تھا، طلبہ دریا پر نہانے کے لیے بھی استاد کی نگرانی میں جا سکتے تھے۔ خانقاہیں درسگاہوں کے طور پر استعمال ہوتی تھیں۔ 5ویں صدی عیسوی میں فاہیان نے ٹیکسلا میں کسی خانقاہ کا ذکر نہیں کیا۔ پشاور میں ایک خانقاہ تھی جس میں 700 سے زیادہ راہب تھے۔ کئی اور خانقاہوں کا ذکر ملتا ہے جس میں ہزاروں راہب اور رہبائیں اس میں تعلیم کے لیے عیسوی ہیمن سانگ ہندوستان برہمن جو وہاں پہ روایات تھیں ان کو عروج حاصل کا، اور یہ سلسلہ تقریباً 30 سال کی عمر میں ختم ہوتا تھا۔ ترک دنیا کا رجحان تھا۔ اس دور میں بدھ خانقاہوں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ سندھ میں عوام کی اکثریت بدھ مت کی پیروکار تھی۔ کئی خانقاہیں اس قسم کی تھی کہ جس میں سینکڑوں مذہبی علماء پیدا ہوئے، لیکن خانقاہوں میں رکھے ہوئے بتوں کی پوجا شروع ہو گئی۔ ہیمن سانگ نے 500 خانقاہوں کا ذکر کیا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھا یونٹ 3 کے لیکچرز کا آخری حصہ۔ مختلف سوالات ہیں، اس کو سیلف ٹرائی کیجئے، اور یہ کچھ جوابات ہیں جتنے بھی وہاں پہ سوالات دیے گئے ان کو آپ سیلف کمپیریزن کر کے دیکھیں، اور یہ کمپیریزن کر کے آپ ان کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ یہ کتابیات ہے، یعنی کہ یہ ریفرنس ہے جہاں سے آپ کا یونٹ 3 کو تیار کیا گیا تھا اس کریکلم میں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھا یونٹ 3 جس میں مغربی تعلیم اور مشرقی تعلیم کا کمپیریزن کیا گیا، جس میں جو جتنے بھی یورپی ممالک ہیں ان کی تعلیم، اور شروع میں اس میں کی تھی کیا طریقہ کار تھی، اس میں جو جنوبی ایشیا کے جس میں چین کا نظام اور ہندوؤں کا نظام اس میں ڈسکس کیا گیا کہ خانقاہوں کا نظام تھا، شودروں کا نظام تھا، چنڈال کا نظام تھا، کم ذات کے جن کے جو لوئر طبقہ کے لوگ تھے ان کو پڑھنے کے لیے مواقع نہیں فراہم کیے جاتے تھے، خانقاہوں مدرسے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اسی طرح سندھ میں بھی اپنا چین میں بھی اسی طرح نظام تعلیم رائج تھا۔ تو اس کو آپ مزید آپ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں، اور سننے کے ساتھ ساتھ اس کتاب کو بھی لازمی اسٹڈی کریے تاکہ آپ اپنے نالج کو انہینس کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت ہماری طرف سے۔ اللہ حافظ۔ یونٹ 4 کے ایک اور لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔